اور جب باندھا گیا تھا تو رسیوں کی وجہ سے ساری رات کھڑے رہے تھے، چونکہ سب کے لیے ایک ہی قانون تھا، تو تھوڑی تھوڑی آواز ان کی نکلتی تھی بے آرامی اور رسیوں کی تکلیف سے، اور صبح اٹھے میرے آقا کی چشمان مقدس سوجی ہوئی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آنکھیں کیوں سوجی؟ فرمایا ساری رات سو نہیں سکا۔ کیوں نہیں سو سکے میرے آقا؟ اس لیے کہ چچا عباس جو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اس کی کراہنے کی آواز آتی تھی اور میں سو نہیں سکتا تھا۔ تو صحابہ کو بلایا اور کہا کوئی ایسی سبیل نہیں کر دیتے کہ میں اپنے چچا عباس سے بھلائی کروں؟ تو پھر قانون آسمان سے بد گیا، رسیاں ڈھیلی کر دی مشکیں، اور حضرت عباس کی خاطر قانون الہی بدل گیا۔ حضور کو چچا کے کراہنے کی آواز نے رات کی نیند گوارا نہیں کی۔ یہ ذرا چچا کے ساتھ ایک تعلق یہ دیکھ لیں، اور ابھی قبول اسلام نہیں ہوا تھا ان کا اس وقت کی ہے، وہ تو باندھنے کی بات تھی۔ حضرت ابو طالب نے کہا میرے پیارے مصطفیٰ پیاس شدت کی ہے، حضور پریشان ہو گئے جب پانی کہیں سے نہیں ملا۔ خدا کی عزت کی قسم حدیث میں آتا ہے فشکوت، میں نے شکایت کی میرے آقا میں پیاسا ہوں، تو حضور اسلام نے دیکھا کہیں سے نہیں ملا، آپ نے ایڑی ماری، زمین سے چشمہ پھوٹ گیا، فرمایا چچا ابو طالب چشمہ آپ کے لیے ہے۔ ایڑی سے چشمہ نکال کے چچا کو پانی پلایا۔ واقعہ تو محدثین بیان کر گئے، ہر کوئی بیان کر گیا، مگر جو راز اس سے میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ وہ تاجدار کائنات جو دنیا میں ایک لمحے کی پیاس ابو طالب کی گوارا نہیں کرتا، جو دنیا میں ایک لمحے کی دنیاوی پیاس جس مصطفیٰ کو گوارا رہی ہے، اور ایک غیرت ایمانی سے پوچھو اسے آخرت میں ابو طالب کی پیاس گوارا ہوگی؟ جو ایک لمحے کی پیاس پر گوارا نہیں اور ایڑی مار کے چشمہ دے دیتا ہے، اور آخرت کی پیاس ہو تو خدا جانے لاکھوں چشمے مصطفیٰ چچا کو دے دے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ گوارا ہو؟ اور میں بات کو ختم کرنے کی طرف لا رہا ہوں، مضمون تو طویل ہے، چھوڑ رہا ہوں۔ ایک آخری بات یہاں کر کے باقی مضمون چھوڑ کر آگے چل پڑتے ہیں جو اختتام کی طرف۔ ابتدا کی بات کر لی، بقا کی طرف آتے ہیں، اور آخری یہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ باقی دلائل تو میں نے کہا 70 شواہد صرف ایک بات میں دیے ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو ملتے رہیں گے۔ تمام کتب میں ابن جوزی نے روایت کیا ہے، ابن جوزی کے علاوہ امام برہان الدین حلبی نے روایت کیا، سیرت حلبی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا، اور دیگر محدثین نے اپنی تمام کتب میں، امام سہیلی نے روایت کیا، علامہ ذہنی دہلان نے روایت کیا، علامہ ابن خلدون نے روایت کیا، سب کتب میں ہے وہ یہ، اور آپ بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے، اس پر کوئی دوسری رائے اور اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ خطبہ نکاح کس نے پڑھایا؟ بے شک اعلان نبوت نہ ہوا تھا، اگر حضرت ابو طالب کی نگاہ 40 سال بعد کیا ہونے والا ہے دیکھ سکتی ہے، اور حضور کے چہرے پاک سے وسیلہ کر سکتے ہیں بارش کا اس بچپن میں، تو آقا نہیں دیکھتے کہ یہ ابو طالب مستقبل میں آج کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ دو باتیں، ایک تو خطبہ نکاح آپ نے پڑھایا، خاص بات رکھ لینا، اور دوسرا جو مہر مقرر ہوا، 20 اوقیہ کا بھی ذکر آیا، 12 اوقیہ، اور 20 اونٹنیوں کا بھی ذکر آیا ہے روایات میں، جو حضور کے لیے مہر مقرر ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ خطبہ نکاح حضرت ابو طالب پڑھانے والے، اور مہر مصطفیٰ کے عقد کا ابو طالب نے جیب سے ادا کیا۔ عقد خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر حضرت ابو طالب نے ادا کیا۔ اب میں نکاح و مہر کا مسئلہ بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا بھی نکاح و مہر ہوا تھا۔ جب اس جوڑے کا نکاح ہوا اور مہر کا وقت آیا، کتابوں میں آتا ہے فضائل میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمارا نکاح کون پڑھائے اور ہمارے نکاح کا مہر کیا ہو، اور تو تیسرا تھا کوئی نہیں۔
انہی سے تو اولاد چلنی تھی. رب کائنات نے فرمایا آدم و حوا دونوں مل کر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ دو, یہی مہر نکاح ہو جائے گا. ہائے ہائے, ارے لوگوں سوچنے کی بات ہے, ذرا عمل دیانت سے سوچو, ارے امانت سے سوچو, ارے عدالت سے سوچو, ٹھنڈی طبیعت کے ساتھ سوچو کہ حضرت آدم کا نکاح ہو تو مہر مصطفیٰ کے درود کا رکھا جائے, کوئی اور مہر گوارا نہ ہو. کیوں کہ اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے, اسی صلب سے سب نبیوں نے آنا ہے. حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح پر مہر درود بر مصطفیٰ ہو اور مصطفیٰ کا نکاح ہو تو مہر کسی کافر کی جیب سے قبول کر لیا. مصطفیٰ کا نکاح ہو. قبول کر لیا جائے. آپ نے صرف خطبہ نکاح نہیں پڑھایا, مہر نکاح بھی خود جیب سے ادا کیا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ محسنہ اسلام, میرے آقا کی پہلی رفیقہ حیات, تاجدار کائنات کی ساری اولاد کی ماں, ارے فاطمہ الزہرا کی ماں, ارے حسن حسین کی نانی, جس کو حضور کبھی نہ بھولے, اس خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح, اور رب گوارا کر لے گا. ابو لہب ہو, ابو جہل ہو, کافر ہیں, وہ بھی تو چچے تھے. ابو لہب بھی تو چچا تھا, میری بات نہیں سمجھے, ابو لہب بھی تو چچا تھا. کسی اور کا مہر گوارا کیا ہوتا نہیں, ابو طالب کی جیب کا مہر گوارا کیا, کیونکہ اس میں سے حسین نے آنا صلب سے. آدم کا مہر مصطفیٰ کا درود ہے, اور حضور کا مہر کوئی کافر ادا کرتا پھر. ہائے 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 ہائے. اور حضرت نہیں ہو سکتا, آپ نے مہر ادا کیا, اور اس لیے کہ اس مہر کے سے, اس نکاح سے, اس صلب میں جو اولاد پیدا ہونی ہے, اور ان کو منتخب کیوں کیا حضرت ابو طالب؟ اس لیے ان کو پتا تھا کہ جب دعوت توحید کا وقت آئے گا, اشاعت اسلام کا وقت آئے گا, تو اس وقت اسلام کی ابتدا, پہلی دعوت, پہلی مجلس, پہلا جلسہ, پہلا پیغام, اسلام کی ابتدا بھی ابو طالب کے گھر سے ہوگی, اور جب اس اسلام کی بقا کا وقت آئے گا تو اسی کی اولاد کے در سے ہوگی. اسی سے ابتدا ہوگی, ارے اسی گھر سے ابتدا ہوگی, اور اسی گھر سے بقا ہوگی. اسلام کی ابتدا بھی یہ گھر, اور اسلام کی بقا بھی یہ گھر. لوگوں, یہ ابتدا تھی, یہ اور یہ بقا تھی. اسلام کی بقا کے لیے آقا کی یہی آل سفر کر کے پہنچ چکی ہے. یہی آل مصطفیٰ کی پہنچ چکی ہے. اب بقا کا وقت آ گیا ہے. امام علی مقام نے آخری لمحہ جب جسد پاک گھوڑے سے نیچے آ گیا ہے, اس وقت آواز دی ہے. آخری وقت تھا, بھائی بہن میں پیار بہت تھا. حضرت زینب بی زینب اور امام حسین میں پیار بہت تھا. اور کتاب کا ہے, میں نے پڑھا ہے, اتنا پیار تھا کہ مدینہ میں بی بی زینب جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی, نماز پنجگانہ کے لیے مصلی پر کھڑی ہوتی, ہائے ہائے, تو مصلی پر کھڑی نماز شروع کرنے سے پہلے آواز دے کر کمروں میں آ جا کے نماز شروع کرنے سے پہلے حسین کو دیکھتی تھی. معلوم نہیں نماز سے پہلے کیوں دیکھتی تھی, دیکھ کر نماز میں شامل ہوتی.